الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، کچھ دنوں سے طبیعت انتہائی میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن وعدے کی پاسداری کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ کریم وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرماتے. اللہ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندے سے مدد کا وعدہ بھی فرمایا. مثلا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اسی طریقے سے ایک جگہ ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. ان چیزوں پہ قابو پائے گا. والعافین عن الناس. یہ تیرے اندر صلاحیت ہے، تیرے گٹس ہے تیرے اندر، غصے پہ قابو پانا، میری راستے میں خرچ کرنا ہر حال کے اندر. اور اگر کوئی تیرے سامنے غلطی کر دے، نہ چاہتے اسے معاف بھی کر دینا. اگر یہ کام کرے گا، واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ جتنی اللہ نے اسے صلاحیتیں دی، عقل بخشی تھی، اس پر اللہ نے اس سے مدد کے وعدے بھی کی.
اور ان سے 2 وعدے ہوئے، اگر صلاحیتوں کو میری چاہت کے مطابق استعمال کرے گا میری مدد ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق کرے گا. آج جھگڑے اللہ سے ہی ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق، اور اس مرضی کا اظہار تو پہلے جسم سے کر رہا تھا، اب میں نے اعلان کرنے شروع کر دیے میری مرضی میرا جسم. اللہ کہہ رہا ہے تیری مرضی ہے تیرا جسم ہے، سب کچھ ہے ہی میرا. بس یہ بندے اللہ کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے. جس دن ہم نے اللہ سے اس معاملے میں صلح کر لی کہ مرضی بھی تیری جسم بھی تیرا، تو پہلے جیسی مدد پھر زمین پر آنی شروع ہو جائے گی. جھگڑے کی بنیادی وجہ وہ کہہ رہا ہے میری مانو اور میں کہہ رہا ہوں میری مان. وہ کہہ رہا ہے یار میرا بندہ بتا کون سی جگہ میں نے تیری نہیں مانی. جہاں تو نے بلایا میں آیا، جو تو نے مانگا میں نے دیا، جو تو نے میرے سے سپورٹ مانگی میں نے دی. میں تیرے سے مانگتا ہوں تو اکھڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو نے ایک دفعہ رزق مانگا، میں 70 سال ہو گئے تجھے دے رہا ہوں، اور میں 5 مرتبہ روزانہ تو بلاتا ہوں، تو 70 سال سے آتا ہوں، کوئی جھگڑا ہے کہ نہیں؟ جب بیج ڈالتا ہے فصل کے اندر تو کہتا ہے مولا کرم کری. جب میں کرم کرتا ہوں میں کہتا ہوں میرے بندوں کو میرے حصے میں سے دے دے. کہتا ہے لے پیداواری کوئی نہیں ہوئی. جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوگا؟ دھی بیانی ہے، بیٹی بیانی ہے، بیٹا بیانا ہے، نو کے لیے بہو کے لیے دھی کے لیے تو سونا مانگا، میں نے انکار کیا. میں نے کہا تھا یہ اتنا دے رہا ہوں ساری زندگی سنبھال کے رکھنا، سال کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر سے مجھے دے دینا. تو نے مسئلہ پوچھنے شروع کر دیے. 7.5 تولے ہوگا تبھی دوں گا، پہلے تو نہیں دینا. اللہ کا ٹھیک ہے. مانگا 1.5 تولے اور میری باری 7.5 تولے پہ چلا گیا. کوئی بات نہیں. میں نے بھی چور اچک کے بھیج دیے. تیری بیٹی کے ہاتھ سے نہ اتروائے تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. میری چیز ہے نا، میں جہاں مرضی طرح سے لے لوں، لڑائی کر کے لوں، جھگڑا کر کے لوں، اور مان سے لے لوں. تیرے بچوں کے ہاتھوں لے لوں، تیرے بچے تیری چوڑیاں بھیج دے گا. تیرے گھر پر ایسے حالات لے کے آؤں گا تیرا شوہر ہی اتروا کے لے جائے گا. پھر اچھی رہے گی؟ گاڑی جب تک سیدھی سم چلتی رہے گی منزل قریب ہوتی رہے گی، جب گاڑی رخ موڑے گی تو کام خراب. اور جب گاڑی کو ٹوٹے پھوٹے رستے پہ ڈال دیں، گناہوں والی زندگی ٹوٹا پھوٹا رستہ ہے، نافرمانی والی زندگی ٹوٹا پھوٹا رستہ. کامیابی صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، کوئی جمپ نہیں، کوئی ٹوٹا روڈ نہیں، سیدھی اس گاڑی نے جا کے اپنی منزل جنت پہ رکنا. اب اس گاڑی کو جب اللہ نے چلایا عالم ارواح کے بعد، ماں کی کوکھ جب ماں کی گود سے گاڑی چلنی شروع ہوئی تو اللہ نے رستے تو سارے بتلائے تھے، اوپر وعدے سارے لے دیے. اس روڈ پہ گاڑی چلانی ہے. روڈ نظر آئیں گے تجھے بڑے سارے. منزل پر پہنچنے کے لیے کوئی قریب شارٹ کٹ بھی آئے گا، اس موٹر وے پہ نہ چڑھنا جس کی تھوڑی مسافت زیادہ اور منزل پر تجھے پہنچانے میں آسانی کر دے. وہ روڈ کوشش کرنا نہ استعمال کرے. پیسے کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، زمین کے ذریعے، تعلقات کے ذریعے، اثر و رسوخ کے ذریعے 2 سیڑھی چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا. ایک سیڑھی چڑھتے رہنا، میں تجھے کامیاب کروں گا. چھلانگے نہ مارتے پھرنا. تیرے اندر طاقت ہی کوئی نہیں، چھلانگ مارے گا ٹانگ میں درد ہو جائے گا. یہ تیرے جوڑ میں نے برابر کے رکھ رکھے. مجھے پتہ ہے کہ اتنا قدم اٹھا سکتا ہے، چوڑا اٹھائے گا تو تیری کمر میں درد ہوگا. میرا کوئی نقصان نہیں. میں نے ساری تیری اندر کی ساری تیری تھی نا کنسٹرکشن، میں نے ساری تجھے بتائی ہے. جوڑ اس یہاں جوڑ رہا، یوں کرے گا گردن میں جھٹکا آ جائے گا، ایسے کرے گا آرام دوں گا. پلاسٹک کی چیز ہوتی ہے نا، لے کے تو باپ آتا ہے، اس کے پیسے لگے، بچے کو نہیں لگے. 2 منٹ باہر نکالتا ہو کہتا ہے کہ کتنے. ہمارا تو اس میں کچھ نہیں لگا، سب کچھ اللہ کا لگا. جب نافرمانی والی جگہ پہ جاتا ہے تو 2 روٹیوں کا حصول ہے، جب 4 پر آ جائے گا اللہ اس کو تھکا دیں گے، بستر پہ آ جائے گا. 2 کے حصول میں 4 کے چکر میں 2 بھی نہ ملیں گی، بستر پہ لیٹ جائے گا. پھر کہے گا دلیا کھا لو، پاپے سے گزارا ہو رہا ہے. اللہ کہے گا میں نے کہا تھا 2 کا حصول کرتا. دل چڑھنے سے لے کر میں 3 چڑھنے کا وعدہ کیا تھا، دل ڈھلنے سے پہلے پہلے دوں گا. جب تو رات تک لگا رہا تو ان 2 روٹیوں کی بھی میں نے مسافت لمبی کر دی. 4 بجے تک بیٹھا ہے پھر بھی 2 روٹیاں نصیب نہیں ہوئی. گھر والوں کو سوتا چھوڑ کے گھر والوں کے لیے کمانے آیا تھا. گھر والے سو گئے، ہوٹلوں پہ دھکے کھا رہا ہے. ملازم او نظیر دے ہوٹل سے چلا جا، شفیق ال چلا جا، او تو چلا جا. تیرے گھر میں جہاں تو پاگل بنا پڑا، تیرے گھر سے 2 روٹیاں تیرے لیے پک کے نہیں آئی. اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ دنیا دھوکہ ہے. کپڑا لینے کپڑے والے کے پاس جاتے ہو،
ہماری شکل کو دیکھ کے کہتا ہے حاجی صاحب تھوڑی مرضی لے لو لیکن گلا مینوں نہ کہ دیا جائے، ایسا بھی کپڑا تھوڑے معیار دا کوئی نہیں، جوتا لینے کے لیے جائے یار اے پسند ہے کہ ایسا بھی یہ نا جلدی ہے پانی خراب ہو جائے گا، اور نہیں میں پسند ہے تھوڑی مرضی حاجی صاحب لیکن میری چاہت تسی اے لو۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں میرے بندے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماء، ادھر دوڑ گیا۔ جب بندہ کہہ رہا نہیں اللہ دنیا کافی، اللہ فرماتے میں نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے جدھر تو بھاگ رہا ہے، عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے بندے، اس میں نہ پھنس جانا، اگر اس میں پھنس گیا تو یہ تو تیرے ہاتھ میں آئے گی نہیں، مجھ سے بھی تو ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ابھی تو میں تیرے ساتھ ہوں نا، تسبیح بھی تیرے ہاتھ میں ہے، نماز کے وقت جب نوکری نہیں ملتی ملازمت نہیں ملتی تو اس قاری صاحب کی خیال راتی مسجد نا تو یہ سویرے جمعہ ہے، قاری صاحب چابی تو سمجھ نو دیو میں سویرے سے آ کے صفائی کر دے گا، ابھی نوکری نہیں لگی، قاری صاحب کو پڑھنے وظیفہ بتاؤ، جب سارے کام اتقاف بھی بیٹھ جائے گا، جب اللہ نے 12,000 کی نوکری دے دی تو نماز بھی چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا میرے پیارو جو اللہ نے ہمارے لیے جن چیزوں کا انتخاب کیا وہ حق ہے، سچ ہے اور کامیابی ہے، اور جو پلاننگ جو اپنے لیے بندہ سوچ رہا ہے یہ اس کی سوچ بھی دھوکہ ہے اور جو سوچ رہا ہے وہ بھی دھوکہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کامیابی یہ نہیں، کامیابی قیامت کے دن ہوگی جب جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابھی نہیں، یہ تو جھوٹوں کی دنیا ہے، ہر ایک دوسرے سے جھوٹ بول کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی بھائی کے آگے جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہے یار تو ہر وقت پڑھا رہتا ہے، مجھے دیکھ میں صبح سے لے کر شام تک تو 14 جماعت پڑھا کچھ نہ کر سکا، میں ان پڑھوں کے دیکھ 4 مکان 2 پلاٹ بنا گیا، ہے کہ نہیں کامیابی؟ اللہ فرما رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ کامیابی نہیں، اس کے معیار کے پیچھے ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرنا، یہ تو سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے۔ جیب کے اندر یوں کر کے 10 روپے کا نوٹ میرے آیا، 100 آدمی کہیں گے حضرت صاحب ذرا پیسے نیچے کر لو، خرچ نہیں میرے پیسے میرے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میری چیز گر جائے۔ اس چیز کا احساس ہمارے اندر اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا پڑا ہے کہ اپنے کیوں پرائے کیوں نقصان ہو تو دکھ مجھے ہوتا ہے، لیکن یہ پیسہ بار بار نکل کے کہتا ہے میاں جتنا مرضی سے سنبھال لے، اندر کر لے، زپ لگا لے، بٹن لگا لے، شلوار کی جیب میں سلوکوں میں رکھ لے، مجھے جتنا بھی سنبھال کے رکھ لے، میں موت سے پہلے پہلے تیرے ساتھ بے وفائی کر کے جاؤں گا۔ آخری وقت آیا، سانسیں نکل رہی ہیں، رشتہ دار آئے اور آ کے کہنے لگے لاہور لے جاؤ، ساتھ والے کو کہہ رہا ڈاکٹر نے جواب دیتا، ڈاکٹر کہنے لگے کوئی فائدہ نہیں، اور ڈاکٹر لطیف صاحب نے ڈاکٹر امجد صاحب نے ماشاءاللہ سیانے پہ نمازی بندہ ہے نمازی، انہیں کہا ہوں دعا کرو، دعا نہیں، یہ پیسہ یوں کر کے ہنستا ہے کہتا ہے نا مزہ، باپ کو چھوڑ کے سو دیا گیا تھا، ماں کو چھوڑ کے گیا تھا، اور میری خاطر نہ ماں کا جنازہ پڑھ سکا نہ باپ کا جنازہ پڑھ سکا، بہنوں کی شادی میں بھی شامل نہ ہو سکا، اللہ اکبر، سسرال میں خوشیاں آئیں، بچہ پیدا ہوا، سارے محلے والے آ گئے، تو نہ آ سکا، اتنا اس کے پیچھے لگا، کبھی ماں کو بھی جھڑک دیا، کبھی باپ کو بھی جھڑک دیا، کبھی بیوی کو طلاق دے دی، آج قبر میں جانے سے پہلے تو بیوی کو طلاق دیتا تھا، آج میں طلاق 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 تجھے دے رہا ہوں، جا جا، آج کے بعد تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، ہاتھ کالے کیے، پیر کالے کیے، اللہ گھر گیا، بیوی کہنے لگی کی گل ہے، تسی اپنی شکل دیکھیے، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ شور کہنے لگا کیا بات ہے، کا چہرہ اترا اترا لگتا ہے، پہلے جیسے نہیں لگتے، ماں کہہ رہی ہے پترا کھاندہ کوئی نہیں، ابا یار نو کہندہ ہے دیکھو پوچھ میرے پتر نو کیا ہو گیا، تینوں دسے گا میں دسدا کوئی نہیں، اولاد دیکھ کے کہہ رہی بابا کیا بات ہے، بدلے بدلے لگ رہے ہو،
دکان پرچون والی دکان پہ گیا، دودھ والے کے پاس گیا اور کہنے لگا چوری کی گل ہے، کوئی طبیعت ٹھیک ہے؟ اجو تیری طبیعت کھلی کھلی کوئی نہیں۔ معلوم ہوا اس پیسے کی دوڑ میں اتنا تھکا، سب کو تیرے پہ ترس آ گیا، تو 3 مرتبہ شیشے کے آگے کھڑا ہوا، اپنی اصلی حالت دیکھ کر پھر بھی تجھے اپنے پہ ترس کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جو اپنے پہ ترس نہیں کھاتا، ان اللہ لا یغفر، ہاں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، جو اپنی حالت کے بدلنے کا فکر نہیں کرتا، اللہ بھی اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ صاف صاف ہے تو یہ اللہ کی لاریب کتاب ہے۔ میرے عزیزو، بندے اور خدا کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے، جو ایگریمنٹ ہوئے تھے، اللہ نے سارے کے سارے قرآن میں محفوظ کر دیے۔ قیامت کے دن اٹھائے گا، سارے ننگے کھڑے ہوں گے اپنے پر۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہائے آج ہمیں کس نے مقبروں سے اٹھا کے کھڑا کر دیا؟ کون ہے؟ فرمایا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، وہ وعدہ جو اللہ نے اپنے نبیوں سے کرایا تھا، وصدق المرسلون، آج اللہ نے اس وعدے کو اپنے نبی کی زبان کے ذریعے سچ کر دکھایا ہے۔ اٹھو اٹھو چلو، بہت موج کر لی قبروں میں، نکلو آگے۔ وہاں جائیں گے، منظر ہی دیکھیں گے، کلاس لگی ہوئی ہوگی، لائن میں کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، سارے ملائکہ انسان جن یوں کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے آ جاؤ۔ عبدالرشید صاحب، الحاج کرم الہی صاحب، خدا بخش صاحب، غلام نبی صاحب، محمد بخش کمبو صاحب، عبدالحمید بھٹا صاحب، تشریف لائیے۔ کم عمرک فیما افنا، جو ماں کے پیٹ میں سانسیں قبر تک دی تھی، بتا کہاں گزار کے آیا، کتھے؟ جوانی دی تھی، صلاحیتیں کہاں لگا کے آیا، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا آیا، علم کس لیے پڑھا تھا اور علم کا کیا استعمال کر کے آیا، یہاں کھڑا ہو جا۔ فرشتوں ذرا اس کی جیب چیک کرو، کس کس کا کھا کے آیا۔ نوٹوں میں سے وہ دعا آئے گی، بیوی کا، بیٹی کا، ماں کا، اللہ کہیں گے کھلو جا دے۔ کس کس کو ستا کے آیا، کس کس کو دعا لے کے آیا، یا اللہ پورا قبیلہ گواہ ہے، اللہ پورا قبیلہ گواہ ہے، کسی ایک کو بھی سکھ کا سانس دے کے نہیں آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، ہر جنازے والا کہہ رہا تھا بہت سونی زندگی گزار کی ہے، بہت چنگا ہے، یتیماں دے لئی، فقیراں دے لئی، مسکینوں کے لیے بہت اچھا تھا، غریبوں کے لیے بہت اچھا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے والوں کی زبانوں سے سنا، فرمایا واجبات واجبات واجبات، اوے لوگو اس پر جنت واجب ہو گئی، کیونکہ زمین والوں نے اسے اچھا کہہ دیا، آسمان والے نے بھی اسے اچھا کہہ دیا۔ ہر ایک کی زبان پر اچھا اچھا ہے، اس لیے فرمایا خبردار اپنے جنازے کے ساتھ کسی ایسے کو لے کے نہ جانا جو تیرا جنازہ پڑھنے کے دوران تیرے جنازے کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے تیرا گلہ کر جائے۔ یہ ایک گلہ خدا کا قہر بن کے تیری قبر پر اتار دیا جائے گا۔ ساری زندگی ابو جان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے رہے، ساری زندگی امی مصلی پہ نظر آئی، آخری 4 مہینے اماں بستر پہ لیٹ گئی، نہ وضو کر سکی، نماز پڑھ سکی۔
15 देगे कौरमे की पकाने की जरूरत कोई नहीं, माँ का जनाजा पड़ा हुआ है, पहले मौलवी साहब के पास जा, मुफ्ती साहब के पास जा, अल्लाह अकबर, उनके पास जाके पूछ, माँ 4 महीने पड़ी रही, हर महीने 30 दिन होते हैं, एक दिन में 5 नमाजें होती हैं, बताओ 4 महीने की नमाजों का फिदिया क्या? अम्मा ने पूरे साल में एक मरतबा रोजा नहीं रखा, बताओ पूरे महीने के रोजे के फिदिया क्या? मौलाना मेरे अंदर खत्म की ताकत कोई नहीं, मुझे लोगों पे तरस आए ना आए, मुझे माँ की कब्र पे तरस आता है, मैं अपनी माँ की नमाजों का फिदिया, अपने अम्मा के रोजे का फिदिया अदा करो। फिर जनाजा उठा, रब अकबर की कसम तुझे चरपाई नजर नहीं आएगी, फूलों की डोली नजर आएगी। करे कौन? बाप दुनिया से चले जाए, चारों बहन भाई कमरे में चले जाओ, लइये से आएंगे, चौक आजम से आएंगे, मुल्तान से आएंगे, चौक सरवर से आएंगे, रंगपुर से आएंगे, दारा दीन पला से आएंगे, रोटी भी खानी है, पानी भी पीना है, मोटर भी चलेगी, पंखे भी चलेंगे, एसी भी चलेगा, कोई सिगरेट मंगवाएगा, कोई चाय मंगवाएगा, कोई दूध आएगा, कम से कम 10 दिन मेहमान रहेंगे। जमीन बाप की, रकबा बाप का, डेरा बाप का, मकान बाप का, 15 लाख रुपया मकान बैंक के अंदर पड़ा हुआ बाप का। खबरदार, 4 बहन भाइयों, अम्मी समेत किसी को बरतने की इजाजत नहीं। 4 फैसला करो, 4 फैसला करो। कौन है जो 4 दिन पंखा चलेगा बिल कौन देगा? बिजली चलेगी बिल कौन देगा? मोटर चलेगी लोग पानी पिएंगे बिल कौन देगा? बाप को गुस्ल दे के पानी से नहलाया जाएगा बिल कौन देगा? कोई चाय मांगेगा, 4 दिन 3 दिन कड़वी रोटी पकेगी, कौन खर्चा देगा? खबरदार, अब ये मिल्कियत बाप की नहीं, अब वारसों के अंदर तकसीम हो गई। जब तक वारिस इजाजत ना दे, बाप के मकान की मोटर भी चलाने की इजाजत कोई नहीं। ये वो बातें मेरे प्यारो जिन पर अमल करोगे इंशाअल्लाह मरने वाले भी सुखी कब्र में रहेंगे और तुम्हें भी खुदा की कसम कब्रों से दुआएं देते रहेंगे। मौलवी साहब 4 किले वाला साहब छोड़ के गए, मैं क्या करूं? मैंने कहा हिस्सा दे। अम्मी कहती मैं कोई नहीं लेना, मैं की करना है, मेरे लिए तुम ही विरास हो, तुम्हें मेरी जमीन हो। बहनों ने पहले मना कर दिया था, नहीं नहीं ये मना नहीं होता, जमीन बेच या उसके 4 हिस्से कर, बहनों के नाम कर, या तो उतने पैसे बहन के हाथ में पकड़ा या वो जमीन के कागज बहन के हाथ में पकड़ा कि पहले तुम मालिक की कोई नहीं थी, तुझे इख्तियारी कोई नहीं था, तू होती कौन है भाइयों को देने वाली, तो मालिक की कोई नहीं, अब तुझे मालिक बना दिया, कर ले जा, चाय पी रोटी खा, शाम को मैं आऊंगा, कल को आऊंगा, तूने नहीं रखनी है, कागज मुझे दे देना, ये पैसे मुझे दे देना। जाओ फिर अगले दिन कहेगी वीरा 2 महीने ठहर जा, तेरे पुराने जमीन खरीदी ओदा बयाना देता, कहेगी तेरा बच्चा, तेरा भतीजा, तेरा भांजा डॉक्टर बन रहा है, वहां फीस दे दी। पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, विरासत किसी को बुरी नहीं लगती, हमारे देने में फतूर है, उनको लेने के अंदर उनकी अकलें फौरन तैयार बैठी हुई हैं। ये तकसीम होती है, ये नहीं है कि चाहते पा ना, ये हकीकत है। मेरे प्यारो इस पर अमल करो, वरना एक जमीन का टुकड़ा नहीं, 1 एकड़ की जमीन, मट्टी का 1 जर्रा खुदा की कसम इतना बोझ डालेगा, कयामत की सुबह तक मरने वाला नीचे ही चला जाता रहेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह फकूनू मअस्सादिकीन। ओ लोगो जो ईमान लायो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, ये सच बताया मैंने आपको। खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये कुरान पाक की आयत पढ़ी, कहने लगे अल्लाह सल्तनत वालों के साथ नहीं, हुकूमत वालों के साथ नहीं, ओहदे वालों के साथ नहीं, कुर्सियों वालों के साथ नहीं, अल्लाह कह रहा ओ लोगो सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? अपने वजीर को बुलाया और वजीर से कहने लगा कोई सच्चा तलाश कर, कुरान सच्चों के साथ रहने का हुक्म दे रहा है, तलाश कर। माल वालों को देखा, सल्तनत ओहदों वालों को देखा,
پتہ چلا فلانی بستی میں فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ خدا کا ولی سچا رہتا ہے. وزیر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ آپ سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں. اللہ کیا جواب دیا؟ سلطنت پر حکومت کرنے والوں کا مسلح پر حکومت کرنے والوں سے کیا واسطہ؟ ایک وقت آئے گا تیری سلطنت پر حکومت کرنے والا تیرا وزیر مخالف ہو جائے تو اسے منا نہیں سکتا. مسلح کی حکومت کر لے، خدا کی قسم جسے مسلح کی حکومت مل جائے وہ زمین پر بیٹھ کر عرش بری والے خدا کو منا لیتا ہے. ایک اللہ والے کے پاس گئے، حضرت جی دعا فرماؤ میرا بیٹا عالم ہو جائے. کہا اچھا فقیرہ، ہاتھ اٹھائے کہا دو اللہ اس کے بیٹے کو فقیر بنا دے. نے کہا سائیاں عالم بنا کا فقیر بنا دے. کہا سائیاں عالم کا فقیر بنا دے. کہا بزرگو یا میرے سمجھانے میں کمی، آپ کے سمجھنے میں کمی. میں کہہ رہا عالم، آپ کہہ رہے فقیر. کا اچھا پھر اللہ تیرے پتر نو عالم ہی بناوے. کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ والے کے پاس رو رہا تھا کہ جس بچے کو عالم بنایا آج اس بچے نے مجھے مار مار کے گھر سے باہر نکال دیا ہے. کہ میں نے کہا تھا فقیر اللہ فقیر بنا دے. جب فقیری آ جاتی تو مال ملک دولت جس جائیداد کے اوپر جس عہدے کے اوپر آج تیرے بچے نے تجھے مارا، رب اکبر کی قسم یہ ساری جائیداد جب فقیری آ جاتی یہ سارا بچہ تیرا مکڑی کا جالا سمجھتا. پھر مال سے محبت نہ ہوتی، جب فقیری آ جاتی پھر عہدے سے محبت نہ ہوتی، پھر زمین آسمان بنانے والے خدا سے محبت ہوتی. اسی لیے میرے پیارو اب تو مزاج ختم ہو گیا. جب سن 96 میں ہم نے پڑھا، آج سے 26 سال پہلے بھی مزاج تھا اور اب بھی ہے. عالم بنانے کے بعد تبلیغ میں سال بھی لگا کرتا تھا. عالم بنانے کے بعد کسی اللہ والے کی خانقاہ پر 40 دن بھی لگا کرتے تھے. عالم بنے گا، بنائی پیدا ہوگی، مفتی صاحب ہوں گے، شیخ الحدیث ہوں گے، حافظ صاحب ہوں گے. عالم سے بنائی ہوتی ہے، تبلیغ سے مجائی ہوتی ہے. پھر گول تکیہ بھی چھوڑنا پڑے گا، مسند بھی چھوڑنی پڑے گی. عالم سے بنائی ہوتی ہے، تعلیم سے بنائی ہوتی ہے، تبلیغ سے مجائی ہوتی ہے، اور خدا کی قسم خانقاہوں میں صفائی ہوتی ہے. پہلے پانی میں دھویا، سنے کتابیں پڑھی ہے، دل پانی میں دھو دیا. اب جونا مارنے کی برتن میں دے رہے. کچھ ایسا میل ہوتا ہے جو بغیر کپڑے کے بغیر صرف کے نہیں اترتا. یہ تبلیغ میں مجائی ہو رہی ہے، اوپر نیچے رگڑا دیا. نظم کا سامان، وہ مشورہ، وہ ذکر، وہ گیٹ پہ کھڑے ہو کے استقبال، وہ ڈنڈا لے کے پیرا. جب دیکھا سارا جونے سے کند اتر گیا، پھر خانقاہ کے اندر ایسی اللہ والے کی نظر کا پریشر پڑتا ہے، ساری صفائی ہو جاتی ہے. پھر میرے عزیزو ہاتھ زمین پر اٹھتے ہیں، فیصلے عرش بری سے ہونے لگ جاتے ہیں. آ رہی ہے سمجھ؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کیا واسطہ میرے پاس آ کے کیا کرے گا؟ یہ فقیری ہے، 2-4 کجے پیالے مٹکا پڑا ہوا ہے، سلطنت والا میرے پاس آ کے کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ کہہ رہے میں نے ملنا ہے. فرمایا پھر پہلی شرط دن کے اجالے میں نہ آئے، رات کے اندھیرے میں آئے. دن کے اجالے میں آئے گا وہ شاہی عہدے، وہ شاہی فوجیں دستے آئیں گے، لباس پہن کے آئے گا. جس گلی جس محلے سے گزر کے آئے گا لوگوں کو پتہ لگے گا کہاں جا رہا ہے، کہیں گے فضیل بن عیاض کے پاس جا رہا ہے. دنیا کہے گی واہ جی واہ، اس کا تعلق حکومت کے ساتھ، اس کا تعلق بڑے بڑے عہدیداروں کے ساتھ ہو گیا. او لوگوں، میں نے مسلح پر بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملایا. جب حکومت والے آ گئے تو یہ سمجھیں گے تعلق حکومت والوں کے ساتھ بن گیا. پھر میرے پاس لوگ اللہ کو پانے نہیں آئیں گے بلکہ دنیا کے کام بنانے آئیں گے. رات کے اندھیرے میں آ، دن کے اجالے میں نہ آ کہ لوگوں کو جھوٹی امیدیں میرے سے نہ لگ جائیں. میں نے تو تعلق وہ بنایا، مسلح پہ بیٹھ کے رو کے دکھا. آنسو صاف ہونے سے پہلے اللہ اپنی مدد کو زمین پر اتار دیتا ہے.
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تورات کے عالم، زبور کے عالم، انجیل پڑھنے والے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، انہوں نے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھ کے آؤ، اللہ کے نبی ہیں یا کوئی بادشاہ ہے یا عام آدمی ہے؟ تو جو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ٹھیک ہے، آپ تو تورات اور زبور کے اندر آخری نبی کی نشانیاں پڑھ کے بیٹھے ہو۔ جب یہ گئے کہنے لگے عجیب بات ہوئی، صحابہ اکرام مجمع میں بیٹھے تھے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی، سوچنا یہ ہمارے اندر ہے، اگر نہیں ہے تو آج سے کوشش کریں، اگر ہے تو اللہ سے اس پر استقامت مانگے۔ پہلی بات رحمت عالم نے فرمایا، لوگو سلام کو عام کر دو، اپنوں پر آیا، سجن ہو یا دشمن، رشتہ دار ہو یا غیر دار، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ دوسرا فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اپنوں پر آیا ہو، اللہ اکبر، کافر و مسلمان ہو، بھوکا ضرورت مند بحیثیت انسانیت کے کھلاؤ۔ فرمایا لوگو یہ آپ سے مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا تھا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا فرمایا ناراض لوگوں میں صلح کرا دو۔ چوتھی بات یہ فرمایا جب رات کو سارے سو جائیں، اکیلے ہو مصلی پر بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھا دو۔ فرمایا جو سلام کو عام کرے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، ناراض لوگوں میں صلح کرائے گا اور رات کو خدا کو رو کے دکھائے گا، اس کے اور جنت کے درمیان موت ہی ہے، جہاں قیامت کے دن میدان محشر میں میری اس پر نظر پڑ گئی، میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا۔ حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، فرمایا لوگو 3 بندوں کی اللہ نے ضمانت لے لی، رزق کی، بگڑے کاموں کی، جنت الفردوس کی۔ صحابہ اکرام کو تجسس ہوا، ایسے کون سے بندے جن کی ضمانت اللہ نے لے لی؟ رزق کی تنگی دور کروں گا، بگڑے کام بناؤں گا، اگر ان کا دنیا میں کوئی کام اٹک گیا تو میں بناؤں گا، رزق کی تنگیاں تو فراخ رزق میں کروں گا، رزق کی تنگیاں میں دور کروں گا، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں جائے اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو زور سے کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے گھر میں سلام کرے گا، رزق کی تنگی دور ہوگی، بگڑے کام بنیں گے، مر گیا تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کا بگڑا کام بنے گا، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ کون ہے؟ جو 5 وقت کی اذان سن کے خدا کے گھر میں آئے جائے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا وعدہ، 5 وقت کی نماز کا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں اس لیے لگائے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، ہر کلمہ پڑھنے والا کامیاب ہو جائے، سارے انسان جنت سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ جس نے اپنی مال کی پرواہ نہ کی، جس نے اولاد کی پرواہ نہ کی، جس نے کاروبار کی پرواہ نہ کی، جس نے اپنی صلاحیتوں کی پرواہ نہ کی، جس نے اللہ کے لیے اپنی دکان بند کر دی، جس نے اللہ کی خاطر اپنی مصروفیات کو ترک کر دیا، میرے نبی نے فرمایا ایسے شخص کی رزق روزی کا مالک اللہ، بگڑے کام سنوارنے کا مالک اللہ، اگر وہ مر گیا خدا بغیر حساب کتاب کے اسے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ کتنے اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں کو ممبروں پر بہت کم بیان کیا جاتا ہے، سنتے ہیں لوگ۔ چسنی آئی کو شولہ بیان خطیب سجا ہوتا، کو ہو ہار جڑا میز تروڑ کے جاوے، جڑے کرسیاں بھن کے جاوے، تیری دھی تیری بہن کر کے جاوے، یوں پیسے لٹائیں گے اس کے اوپر، وہاں مزہ آ گیا، فلانے مسلک کا یوں کر کے چلا گیا۔ نہیں نہیں نہیں، 23 سال میرے نبی نے زندگی گزاری، دکھوں والی زندگی۔ بتاؤ حضور نے کہاں بددعا دی؟ طائف کی گلیوں میں مار پڑی تو بددعا بنتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھی ذات، ایسا کڑوا بول بولا کہ ہلا کے رکھ دیا۔
کیا کہتا ہے؟ مکے کے کچھ لوگ آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عادت ڈالو اس کی، انہوں نے پہچاننا ہے قیامت کے دن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں تو عراق کی زمین کشادہ، کھلے کھلے بہت زرعی زمین ہے، پہاڑ پرے پرے، اگر آپ سچے ہیں تو مکے میں شہروں کے اندر پہاڑ ہیں، میں کھیتی باڑی کا موقع نہیں ملتا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ اللہ سے دعا کر، اگر تو اللہ کا رسول ہے تو یہ پہاڑ پیچھے پیچھے کر دے تاکہ ہم کھیتی باڑی کریں، ہم تجھے خدا کا رسول مان جائیں گے۔ دوسرا کہنے لگا آپ سچے ہیں تو میرا دادا قصی بن کلاب کو اللہ کو کہ زندہ کرے، وہ مکے میں جتنے قبرستان ہیں ان لوگوں کو سب کو زندہ کریں، یہ تیری نبوت کی گواہی دے کہ ہم اللہ کے پاس سے ہو کے آئے ہیں، یہ اللہ کا سچا رسول ہے، ہم تجھے اللہ کا نبی مانیں گے۔ یہ حضرت ام سلمہ کا بھائی نبی کا پھپھی ذات اٹھا اور کے کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، اے کتھوں لے کے آئے گا، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں لا سکتا، میری طرف دیکھو۔ حضور نے کیا ہوا؟ کہ اپنے اللہ سے آسمان سے زمین تک سیڑھی لٹکائے، اس سیڑھی پہ تو چڑھ کے جائے، 4 فرشتوں کو لے کے آئے، وہ فرشتے کہ اس کو مانو یہ اللہ کا رسول ہے، میں پھر بھی تجھے کوئی نہیں مانوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جو یہ کہہ رہے کر دیں، کہ ان کے کہنے سے اگر کر دیا گیا تو ہدایت پا جائیں گے، کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ نشانیوں میں ہدایت نہیں رکھی، اللہ نے تیری جھولی میں نہیں، آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا، ہدایت کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ زور سے زور سے، کس کے پاس ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ دکان، مکان، روزی، عہدہ، کھڑا پڑا، درخت، قبر، کون ہے؟ اگر ان ساری چیزوں سے ہوتا تو نبیوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ توحید کا مسئلہ نقشبندیوں کے لیے بھی وہی، توحید کا مسئلہ ترمذیوں کے لیے بھی وہی، توحید کا مسئلہ قادری چشتیوں سور وردیوں کے لیے، تاریوں ریزیوں کے لیے وہی، بریلوی دیوبندیوں کے لیے وہی، میرے عزیز و اہل حدیث و جماعت اسلامی کے لیے وہی، پی ٹی آئی پی پی بھی مسلم لیگ کے لیے وہی، جو نظریہ جو تحفہ حرا کے دامن سے کون دے کے گیا؟ محمد الرسول اللہ۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، حبل نہیں، لات نہیں، منات نہیں، عزا نہیں، کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ غمی خوشی دینے والا کون ہے؟ دن سے رات، رات سے دن نکالنے والا کون ہے؟ چاند کی روشنی کو کم اور سورج کی روشنی کو بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ عقبہ مکے کا کافر یوں ہاتھ پیچھے ٹیک کر حرم میں بیٹھا تھا، لمبی سوچوں میں، اللہ کے نبی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے ہاتھ ٹیک کے، اللہ کے نبی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ وہ اللہ جس نے 7 آسمانوں کو 2 دن کے اندر بنا دیا، فی یومین، 2 دن میں بنا دیا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، درختوں کو، پتوں کو 4 دن میں بنا دیا۔ ہائے ہائے، وہ تے مر گیا، وہ دی ماں مر گئی، یوں ہاتھ ٹیک کے بیٹھا تھا، ہڑ بڑھا کے اٹھا، ہٹو بچوں کا نعرہ، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، سارے آ گئے۔ کہ پہلے تو کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، ہن کہندا اللہ نے آسمان 2 دنوں میں بنا دیا، مت ماری گئی۔ ہو سکتا ہے ایسے اتنا بڑا آسمان، ایک نہیں پھر 100 ہاتھ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند سورج ہے کوئی 2 دن کے اندر بنا دے؟ حضور نواز آپ کو نہیں پتہ پیچھے کیا کہہ رہا ہے، لیکن ان کو پتہ حضور نے کیا کہا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، محبوبہ تکو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں؟
اللہ کے نبی منہ نہیں پھیرنا، آپ ادھر منہ کر کے کہہ دو فَإِنْ عَارَغُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جو بکواس تو کر رہا ہے تیرے سے پہلے قوم عاد اور سمود نے بھی کی تھی، اللہ نے انہیں دوسرا سانس لینے کا موقع ہی نہ دیا۔ جب جس نے یہ آیت حضور کی زبان سے سنی، اٹھا آگے بڑھا اور حضور کے منہ پر یوں ہاتھ رکھ دیا، کہا محبوبہ اگلا جملہ نہ کہنا ورنہ خدا کا عذاب آسمان سے زمین پر آ جائے گا۔ رنگ بدل گیا، دوڑ گیا، بھاگ گیا، ابو جہل سے جا کے ٹاکرا ہوا۔ ابو جہل نے چہرہ دیکھا، نہ شاشت بشاشت، نہ طاقت، نہ جوان مردی، نہ جوانی کے گور۔ ابو جہل دیکھ کے کہنے لگا تو صحابی تو نہیں ہو گیا، تو صحابی تو نہیں ہو گیا، تو لات عزا سے منہ موڑ کے بے دین تو نہیں ہو گیا۔ کہنے لگا ابو جہل بے دین تو نہیں ہوا، لیکن اگر میری بات مانے تو سچ بتاؤں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، مندا کوئی نہیں لیکن کہہ حق رہا ہے۔ اچھا امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ دونوں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آ کے کھڑے ہو گئے، کونی سے لے کر یہ آنکھ تک کی ہڈی، ہاتھ تک کی ہڈی، اے بون، یہ ہاتھ میں پکڑی، گھماتا لا رہا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا کیا کرنا چاہتا ہے؟ یوں کر کے ہڈی کو توڑا، ہڈیاں کرچیاں توڑی، پھر ہاتھوں میں مسل کے زمین پہ پھینک دیا۔ اے محمد کس خدا کی طرف دعوت دیتا ہے جو اسے بھی زندہ کرے گا؟ لوگ ہنسنے لگ گئے، قہقہے لگنے لگ گئے، اے بھی زندہ کرے گا؟ مٹی میں ملا دیا کہ 10 کتھوں زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا دی بکواس کو جا کے بند کر۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اے پانی کا گندا قطرہ، اے ناپاک اولاد، اے حرامدہ، اے آدھا پہ آئے کہ اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے منہ پر میرا محبوب قرآن پڑھ کے تھپڑ مار کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اے دیکھ لے قیامت کے دن اللہ یہیں سے اٹھا کے جو پہلا تھا ویسا بنا کے اللہ کھڑا کر دے گا۔ چیلنج قبول، آجا میدان کے اندر، میدان معاشر میں آنا، اے فرشتوں گوارو، امیہ کا میں نے چیلنج قبول کر لیا، جب میں سے سامنے کھڑا کروں گا تو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اتنی بڑی ہڈی تو دور کی بات ہے، انگلی کے پورے میں جو لکیریں ہیں قیامت کے دن بنا بنا کے میں اس کو دکھاؤں گا۔ اللہ میرے پیارو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی وضاحت کو تسلیم کرو۔ ہاشم موجود ہے، اللہ اکبر، ہاشم کا باپ مہر غلام قاسم تھن موجود ہے، وہ بھائی موجود ہیں، پوترے دوترے موجود ہیں، لیکن بڑھڑی کو اٹھا کے لے گیا۔ کوئی روک سکے تو روکے، دکھائے تو صحیح۔ فوجی دستوں میں میرے عزیزوں پورے ملک پاکستان کے افواج موجود ہے، صدر پاکستان کو اٹھا کے لے گیا، حکومت موجود ہے، امتی موجود ہیں، کملی والے کو اپنے پاس بلا لیا۔ عائشہ کی گود ہے، سینہ عائشہ کا، سر مصطفیٰ کا، دھڑ گود عائشہ کی، دھڑ مصطفیٰ کا، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اماں کی کوک نکل گئی، اماں کی چیخ نکل گئی، محبوبہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا عائشہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، عائشہ جتنی دنیا کی زندگی سی مہلت مل گئی، اب بلاوے کا وقت آ گیا، عائشہ اب میں جا رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے دیکھا حضور کی سانس مبارک کا تانتا ٹونٹا، اماں نے دونوں انگلیوں سے آپ کی آنکھوں کو بند کر دیا، اپنی گود سے اتارا، رحمت عالم کو چرپائی پہ لٹایا، اماں حجرے کے پاس گئی، پردہ ہٹایا، بلال دوڑا دوڑا آیا کہ اماں بتا ابو کا کیا حال ہے، اماں بتا محسن انسانیت کا کیا حال ہے، اماں بتا امام القبلتین کا کیا حال ہے، اماں بتا رحمت للعالمین کا کیا حال ہے۔ اماں رو کے کہنے لگی، اماں کی آواز نکل رہی تھی بلکہ اماں کی آواز نہیں نکل رہی تھی، کہنے لگی بلال منبر کے پاس جا کے کہہ دے عائشہ کے بیڑا اجڑ گیا، آج امت یتیم ہو گئی، امت کا والی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کی تلوار نکلی، جرت ہے، کوئی کہے حضور کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، صدیق ہے، اللہ کا قرآن پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وہ اللہ کا رسول ہے،
اگر کوئی قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے، اس کا حکم مرضی پوری ہو جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم نظریے سے سوچ سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر کہنے لگے جب صدیق نے قرآن پڑھا تو ایسا لگا کہ قرآن آج ہی نازل ہوا ہے۔ میں نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، صدیق خدا تیرا بھلا کرے، تو نے قرآن پڑھ کے سنایا، عمر کو تسلی ہو گئی، محمد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے پیارو، اللہ کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے۔ معاذ یمن کی طرف بھیج رہا ہوں، مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، او حرقت آگ میں جلا دیا جائے، او قتل کر دیا جائے، تیری بوٹیاں کر دی جائیں، کروا لینا، لیکن اللہ کی توحید کو نہ چھوڑنا۔ میرے پیارو، ہم کیسے ایمان والے، تبلیغ میں، دین کی مشقت میں ہمارے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھا۔ خدا کی قسم، بڈھڑی سمیہ 70 سال، جس کا وال کالا کوئی نہیں، سارے چٹے وال ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی لوگوں گلے پہ چھری مارتا ہے، کوئی بغل، کوئی پیٹ میں چھری مارتا ہے۔ واہ سمیہ، اسلام کو رنگ لگا گئی، اسلام کو باغ لگا گئی، اسلام کو چار چاند لگا گئی۔ اللہ اکبر، بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے، 2 اونٹ ادھر منہ کر کے کدھر کھڑا ہوا ہے۔ ابو جہل نے ایک پیر، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ گئی، ایک باندھ دی، اور اونٹوں کو یوں کر کے مارتا ہے۔ اونٹ ادھر دوڑتے ہیں، مائی سمیہ کی ٹانگیں چرنے لگ جاتی ہیں۔ جب اماں کی دونوں ٹانگیں چری، ابو جہل نے ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مار کے 2 ٹوٹے کر دیے۔ اللہ اکبر، پوچھ سمیہ کی آرزو، پوچھ سمیہ کا ارادہ۔ جب ٹانگیں چرنے لگی، کہنے لگی بیٹا کوئی نہیں، پیغام دوں، اللہ سونا اپنے حبیب کو پیغام دے دے، تیرے حبیب کی خاطر سمیہ جا رہی ہے، بس میں کچھ نہیں تیرے سے مانگتی۔ اللہ جب میری آخری سانس نکلے اور آنکھ کی پلک پلک کے ساتھ جڑ کے بند ہونے لگے، اللہ آخری مرتبہ اپنے سونے کی زیارت کروا دے۔ قیامت کا دل پوچھے، اے سمیہ دنیا سے کیا لے کے آئی؟ جولی جھاڑ کے دکھا دوں گی، آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی، کچھ نہیں لائی، تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی ہو۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیزوں، ادھر سمیہ کی سانسیں نکل رہی تھی، ادھر اللہ کا پیغمبر سمیہ کے سرانے کھڑا رو رہا تھا۔ توحید کی امانت ہمارے پاس تھی، ہوائیں ہمارے تابع تھی، پانی ہمارے تابع تھے، رکے پہ دریا چلا کرتے تھے، درے پہ زمین ٹھہر جایا کرتی تھی، اشاروں پہ ہوائیں چلا کرتی تھی، چادروں کو دکھا کر آگ کو روک دیا کرتے تھے۔ آج پیسہ بھی پاس ہے، اولاد بھی پاس ہے، آج میرے عزیزوں مال مکان ڈھور بھی پاس ہے، لیکن ہمارے پاس نظریہ توحید کوئی نہیں، اللہ کی سچائی کوئی نہیں، تو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، شیشے کے آگے کھڑے ہو، اپنی حالت پہ خود ترس آئے گا۔ ایسا بنا کے بھیجا تھا، ہم تو اتنے خوبصورت پیدا ہوئے تھے، ماں آنکھوں میں ڈورے ڈال ڈال کے پیار کیا کرتی تھی، پاؤڈر لگا لگا کے پیار کیا کرتی تھی۔ کوئی بھی ویڑے پہ آتا، 100 روپے کا نوٹ میرے اوپر رکھ کے جاتا، کہندا بڑا ہی سونا ہے، کوئی چند ورگا کہندا سی، کوئی پیو کوئی دادے ورگا کہندا سی، کوئی مثل یوسف ورگا کہتا تھا۔ جیسے جیسے یہاں پیسے کا بارود گرا، حب جا حب مال کا، خواہشات کو پورا کرنے کا ایٹم بم گرا، نہ چہرہ رہا، نہ جوانی رہی، نہ ایمان ہمارا بچا۔ قبر کے اندر میرے عزیزو جا رہا ہے تو اللہ اکبر، لوگ کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہے ہیں، عرش عظیم کا مالک کرو، لوگوں دیکھو اب میرا بندہ میری دنیا میں رہ کے ناکام ہو کے جا رہا ہے۔ پیسہ کمانا برا نہیں، زمین جائیداد بنانا برا نہیں، کاروبار کرنا برا نہیں، مکان گاڑی بری نہیں ہے، تو ضروریات ہے۔ اگر انہیں زندگی کا مقصد سمجھ لو گے اور دین کو چھوڑ دو گے، تب ان چیزوں کا قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ اگر ان چیزوں کے پیچھے نماز چلی گئی، زکوٰۃ چھوڑ دی، ان چیزوں کے پیچھے اللہ اس کے رسول کی تابعداری چھوڑ دی، پھر یہ چیزیں قیامت کے دن خدا کے عذاب میں آگ بنے گی۔ اگر یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، اور ان چیزوں میں سے مخلوق خدا کا حصہ نکلتا رہا، تو پھر میرے عزیزو یہ قیامت کے دن ساری چیزیں صفات
ساتھ کا اور ساری چیزیں مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ تو میرے پیارو، بس زندگی گزارو امانت سمجھ کر، زندگی گزارو اللہ کی دی ہوئی مہلت سمجھ کر، 4 دن کی، 15 دن کی، 70 سال کی، رب اکبر کی قسم جب سے اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک جسے زندگی دی کوئی 4 سانسیں نہ جی سکا، اللہ ہی جانتا ہوگا، لیکن اپنے علم میں تو کوئی نہیں، نہ گھٹ وقت پہ مرا نہ ود وقت کسی کو ملا، جس کا کانٹا سوئی پہ سوئی آ گئی، بلاوا آ گیا، دنیا نے روکا لیکن وہ جا کے رہا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہاشم کی والدہ چلی گئی، کیا لے کے گئی؟ کفن لے کے گئی، امید لے کے گئی۔ جب بیرا بہنیں بھائی کہتے ابا تو بھی دیکھ لے، بھائیوں کہ بیرا تو بھی دیکھ لے، بہنیں کہہ رہی تھی ابا ویرا کتھے چھڑ کے اماں چلی گئی، اماں کہہ رہی تھی میں تے چھڑ کے چلی گئی، تو سی مینوں نہ چھڑیا جے، اماں تجھے کیسے نہ چھڑے؟ فرمایا بچوں مجھے قبر میں تنہا نہ چھوڑنا، کبھی قرآن کی تلاوت بھیجتے رہنا، کبھی درود شریف کا ورد بھیجتے رہنا، کسی غریب کو 2 روٹیاں دے کے بھیجتے رہنا، کسی مسکین کی مدد کر کر، سردی کا موسم ہے چل اپنا نہیں میری اتری رضائی کسی کو دے دینا، میری منجی کسی کو دے دینا، غریب کی سردی چھپے گی اللہ مجھے قبر میں راحت پہنچائے گا، بھوکے کا پیٹ بھرے گا اللہ قبر میں مجھے راحت پہنچائے گا۔ ہاں 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 میرے رشتہ داروں میں کدے تیری ماسی بوئے تے آوے انہوں ماسی نہ سمجھی ماں سمجھی، ماں بڑھ کے ماں نگاہ ڈالیے کہ ماسی نہیں ماں نظر آ رہی ہے، ہنسی مجھے اس کو آئے گی، قبر میں سکون مجھے آئے گا۔ پتر آتا ہے چاچا دروازے پر آئے، ایسے دیکھنا جیسے باپ آیا ہے، سینے ایسے سے لگانا جیسے باپ آیا ہے۔ او لوگو یہ تو ماسی تائی ہے، محبوب خدا گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ سے فرما عائشہ ذرا گوشت پکا دے، ہم سیدہ عائشہ نے سالن پکا دیا، اماں نے دسترخوان لگانا چاہا، آپ کھائیں گے میں کھاؤں گی، فرمایا نا عائشہ تو کھا نہ کھا لیکن میرے کوئی نہیں کھانا۔ کملی والے کس کے لیے پکایا؟ داد کے آئے ہیں نان کے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں اے عائشہ پکا دے۔ اماں عائشہ نے کھانا پکا دیا، ڈبے میں کھانا ڈلوایا، گھر سے باہر جانے لگے، صحیح پوچھنے لگی، اماں عائشہ عرض کرنے لگی کملی والے یہ کس کے لیے پکایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ آج مدینے میں میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہے، وہ یوں نہ سمجھے خدیجہ دنیا سے چلی گئی اس کا گھر ہی اجڑ گیا، اے نہیں خدیجہ سہیلیاں وہ آئی ہے، میں دولہا بڑا مبارکباد انہوں نے دی تھی، یہ وہ سہیلی ہے جنہوں نے خدیجہ کو دلہن بنایا تھا، آج محمد کے ویڑے پہ آئی، کم از کم حق تو بڑھتا ہے کہ کھانا ہی کھلا دو۔ رب اکبر کی قسم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ بن گیا رہا کا، آپ نے فرمایا عائشہ ہوا کیا؟ کہ کملی والے جو رشتہ دار ہوتے سہیلیوں کے لیے بھی کوئی کھانا پکا کے لے کے جاتا ہے، کملی والے ہماری جوانی ہماری خوبصورتی کم ہے کہ آپ کو خدیجہ کی سہیلیاں یاد آ گئی۔ اماں کہتی میں کہہ کے خاموش ہوئی، اتنی دیر میں دیکھا حضور کے رونے کی آواز آئی، میرے کہا موسیر انسانیت کیوں روئے؟ فرمایا عائشہ آج کے بعد تجھے جو کچھ کہنا مجھے کہا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر۔ اماں کہہ لگیا کملی والے کوئی بات بھی تو ہو، ہمارے حسن میں ہمارے کردار میں ہماری خدمت میں کوئی کمی، آپ کو خدیجہ کیوں یاد آتی ہے؟ آپ نے فرمایا فرق تو کوئی نہیں، صرف ایک چیز کا فرق ہے، تم میری سکھوں کی ساتھی ہو، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی۔ اللہ اکبر، آج میرے پاس سب کچھ ہے، آج سارے نبوت ہے، ختم نبوت کا تاج ہے، آج جنت میرے قدموں میں، آج اللہ کی رحمتیں میری جھولی میں۔ میں تو اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب پیود والے کپڑے پہن کر پتھر کھا کے لہانوں کے آتا تھا، میری جیبیں بھی خالی ہوتی تھی، خدیجہ اپنا مال میرے قدموں پہ رکھتی تھی اور اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر میں محبت کے زخم کو بھرا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، عائشہ آج کے بعد کوئی گلا ہو مجھے کچھ کہنا، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، میری خدیجہ پر کوئی بولتا ہے محبت کا سینے درد کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے یارو ابھی تو میاں بیوی کی ایک دوسرے کو قدر کوئی نہیں، ایک دوسرے کا احساس کوئی نہیں، دو میں سے ایک چلا جائے خدا کی قسم 2 روٹیوں کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے۔ 4 بہویں سسر کے کپڑے نہیں دھوتی،
اور بیٹیاں کہتی ہیں مجھے سر میں درد ہے، کل پا لے جے کوئی بات نہیں، ہلے تے صاف ہے۔ بیوی کہندی سی نہیں کل پائے نے ہونے پاؤ، ہلے گندے تری ہوئے، اللہ نے مینوں ہاتھ دیتے نے دھوواں لئی، جدوں میں دھو رہی ہوں تانوں کی اعتراض ہے؟ بس میرے عزیزو روٹی تو ملتی رہے گی لیکن روٹی کی چاہت ختم ہوگی، آرام تو ملتا رہے گا لیکن آرام کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اللہ سکھی رکھے، خدا بند عالم سکھی رکھے، اللہ جل شانو میرے پیارو ہمیشہ خوش آباد رکھے، اللہ سب کی جوڑیوں کو سلامت رکھے، سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، نہ غم دے نہ پریشانی دے، اگر غم اور پریشانی آئے اللہ آخرت کی راحتوں کے وعدے پورے فرمائے، دنیا کے سکون اللہ عطا فرمائے، سارا مجمع اپنے گناہوں پر معافی مانگے اور اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرے، اور نماز پڑھ کے بھی جانی ہے، خیرات کھا کے بھی جانی ہے، یہ نہ ہو دعا پڑھ کے بھاگ جاؤ۔ ہاں جنہوں نے وضو کرنا کر کے آ جائیں، جماعت یہاں یا مسجد میں ہوگی، الحمدللہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو 3:35 پہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اب پڑھ کے آئے ہیں، یا خادم نے پڑھ لی میں گھر پڑھ کے آیا، باقی سب نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، پھر اللہ کی دی ہوئی بھائی ہاشم صاحب کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے نعمتیں آپ کو ملی ہیں، میرے عزیزو کھانا کھا کے جاؤ، دعا دے کے جانا، دعا ہے زوجہ مہر غلام قاسم تھند کی گھر والی کے اللہ مغفرت فرمائے، والدہ محمد ہاشم تھند کی اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ توبہ کے کلمات کو کروائے نہیں بھائی، 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، گناہوں والی زندگی سے محفوظ، نیکیوں والی زندگی کامیابی والی، اپنی رضا والی اللہ زندگی نصیب فرمائے، اللہ 5 وقت کی نمازوں کی توفیق عطا فرما دے، اس کے حلال عطا فرما دے، کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما دے، جو پڑھا جسنا قبول فرما، اللہ اس کا پورا ثواب عطا فرما، ہماری طرف سے ہمارے آقا ہمارے مولا سید المرسلین رحمت اللہ علیہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ میں اس کا ثواب ہو جائے، آپ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیع الانبیاء علیہ السلام، نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین، اللہ اس علاقے میں لئیے میں جہاں سے مہمان آئے وہاں جہاں قبرستان ہے سب کی روح کو اللہ کا ثواب ہو جائے، سب کا عذاب قبر ثابت اور معاف فرما، یا اللہ بھائی قاسم صاحب اور اپنی کیا لیا محترمہ اور بھائی، یا اللہ بھائی ہاشم صاحب کی والدہ محترمہ کو اللہ اس کا ثواب ہو جائے، اللہ ان کی درجات کو بلند فرما، اللہ کربر رحم نصیب فرما، ان کی روح کو علیین میں اللہ مقام عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما، عذاب قبر حساب کو معاف فرما، اہل خانہ کو صبر فکر عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اپنے راستے کی جمہوریت نصیب فرما، 3 دن چلا 4 مہینے 10 دن 10 ملکوں میں اللہ دین کے لیے ساری زندگی مال جان لگانے کی توفیق عطا فرما، دعوت و توحید کے شعبے میں جو کام والے قبول فرما، جماعتوں کے نکلنے میں چلنے میں پکڑ لگانے میں رکاوٹیں ختم فرما، ہر ایک دل کے اندر دینداروں کی محبت پیدا فرما، مساجد مدارس کو آباد فرما، جب سے اللہ پروگرام شروع ہو اس لے کے جتنات پڑی تلاوت کی بیانات ہوئے قبول فرما، ان کی بھی اصلاح فرما اور ہماری بھی اصلاح فرما، میں نے جو بات کی میں بھی محتاج ہوں، اللہ اس بات کا میں بھی مجھے بھی اللہ اس بات لینے کی توفیق عطا فرما، اللہ سب اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے حلال میں اللہ برکت، مال و جان میں برکت عطا فرما، اپنی ذات سے ہونے کا یقین اپنے نبی کی غلامی نصیب فرما، اللہ اس گھر کو جہاں سے خیرات ہو رہی ہے امن کا گہوارہ بنا، سکون کا گہوارہ بنا، برکت عطا فرما، نوجوانوں کی عمر برکت عطا فرما، بچیوں کے اچھی جگہ رشتے فرما، اگر دل میں جھگڑے گزار ختم فرما، مال دور برکت عطا فرما، اللہ